يسلموا على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه. بڑی دلی اور قلبی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جنگل دے اس ماحول اتنی بڑی تعداد تساں لوگ اکٹھے ہوئے جمع ہوئے دین دے حوالے نال تہاڈا اور ساڈا اتنے مل بیٹھنا اللہ اپنی رحمتاں نال قبول و منظور فرمائے. مینوں یہ احساس ہے
کہ تہاڈے وچ ہر مسلک دے ساڈے دوست موجود ہیں. میں انشاءاللہ ہر قسم دی دڑے بندی اور ہٹ دھرمی تو ہٹ کے گفتگو کر سکتا. تے تہاڈے کولوں امید رکھ سکتا کہ تساں بھی ہر قسم دی ہٹ دھرمی تو ہٹ کے اے نہیں ویکھنا کہ آکھن آلہ کون ہے، بلکہ اے ویکھنا بھئی او آدھا کے پیا. وعدہ ہے تو سارے زندہ بیٹھے ہو. میں تیار نہیں ہوں. کبوں سون چپ چاپ تھوڑے سامنے سورج چادر کیوں پلٹی بیٹھے؟ لاؤ یار چادر کو. وہ تو یار دھوپ چڑھ گئی. تھوڑا جاگن دا ثبوت دے سو، میرے نال تھوڑا جہا بول سو، گل چنگی لگ سی تا سبحان اللہ. ٹھیک ہے؟ میں جڑا آج دا پروگرام ہے نا، اس دا جڑا فیس بک وچ میں اشتہار ویکھیا اس دا عنوان ہے سیرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. میں بھی آج دی محفل سیرت دے اسے حصے تے گفتگو کرنا چاہنا کہ میرا نبی سارے جہانہ واسطے رحمت بن کے آیا. جہان تا بہت سارے لیکن جنہ جہانہ دا ذکر قرآن نے کیتا یا حدیث نے کیتا وہ وڈے وڈے 4 جہان ہیں. کتنے؟ زور نہ بولو، زور نہ بولو. پہلا جہان وہ ہے جتھے ساڈیاں روحاں چیمٹی اور کیڑی دی طرح موجود ہے. عربی اس نو آتے نسمہ. میں اس کا معنی کہ کیتا روح کس شکل ہے؟ کیڑی چیمٹی اس شکل اسا سارے موجود ہاسے. اس کا نام ہے عالم ارواح. کیا نام ہے؟ عالم ارواح. دوسرا جہان ہے جڑا اسا ہن گزار رہے ہیں دنیا دے اندر. تساں وی میں وی ہر انسان وی اس نو آدن عالم دنیا.
اس کا کیا نام؟ زور نال بولو، زور نال۔ عالم تیسرا جہان ہے جڑا ساڈے مرن تو بعد شروع ہونا تے قیامت تو پہلے ساڈے مرن اور قیامت کے درمیان جڑا جہان ہے اس نو آدن عالم برزخ۔ کیا نام ہے؟ زور نال بولو، زور نال۔ عالم۔ اور چوتھا جہان ہے جداں اسا قبراں چوں اٹھیمنا، رب دے دربار وچ ونجنا، حساب کتاب ہونا، اس نو آدن عالم آخرت۔ یہ نام تو میری گل سمجھ آ رہی؟ بس چپ کر کے ہو آ رہی سمجھ تو نہیں؟ انشاءاللہ میں بھی جو تقریر کرنی جی تو سارے نو یاد ہوگا، ون کے کہنو سناونا چاہو تو سنا بھی سکسو انشاءاللہ۔ کل جہان کتنے؟ عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت۔ یہ جڑے چار بڑے بڑے جہان انہا چاروں جہانا واسطے آمنہ دا لال رحمت بن کے آیا۔ انہا چاروں جہانا واسطے میرا نبی رحمت بن کے آیا۔ عالم ارواح کنجے جدہ سا نسمیار، چیمٹیار، کیڑیار ہاسے ساڑیاں روحاں ہیں چھوٹیاں چھوٹیاں، اللہ نے سن ایک میدان ایک پھیلا دیتا، ساری اولاد آدم، انبیاوی، اولیاوی، اتقیاوی، اصفیاوی، شہداوی، مسلمان بھی، کافر بھی، سارے دیا روحاں ایک میدان اللہ نے پھیلائیاں، اور پھیلا کے اللہ ساڑھے کولوں ایک سوال کیتا، الستو بربکم، یہ ساڑھے سارے کولوں اللہ کے کیتا، میرے کول نہیں تو ہاڑے کول مطا تو سا پہ آکھو بے سانتا یاد ہی کوئی نہ سن سوال یاد ہے، نہ سن جواب یاد ہے۔ بندے نو یاد کوئی شے نہ ہوئے تو اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ مادہ دودھ پیمنا تو ہن یاد ہے، بس سارے چپ کر گیا یاد ہے نہیں، بس کونے پیتا نہیں۔ یاد نہ ہونا کسی حقیقت دی انکار دی وجہ نہیں بڑھ سکتی۔ جنیہ ماں دا دودھ پیتا تے یاد کوئی نہیں، انہی آر اے اقرار بھی اللہ نے ساڑھے کو لیا تے اللہ سوال کیتا الستو بربکم، کیا میں تہاڈا رب نہیں؟ یہ استفہامیہ انداز ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ تمہیں تھوڑا جہا ذوق پہ کھاؤ تے تھوڑا جہا میرے طرف توجہ کرو تے میرے نال جڑو تے یار میں تھوڑے جہا وقت ہے تو رب دا مفہوم سمجھانا چاہتا ہوں۔ آج تو پہلے تو سنیا بھی نہ تے تو آج سمجھ آکسی بھئی رب آدھے کہنے یہ جڑا رب دا میں نہ کرے دیو نا پالنے والا، یوں میں نہ کرے دیو، یہ فٹ میں نہ نہیں۔ اردو لفظ ہی کوئی نہیں،
پنجابی ایسا لفظ ہی کوئی نہیں جڑا رب دا معنی مفہوم دسے۔ وقت علماء دی مجبوری بن گئی میں لوگاں نو کنجے سمجھائیے۔ وقت علماء نے تھوڑا جہا سوکھا کام کیتا، علماء کیا بے رب دا کہ میں نا نئے فٹ مانا نہیں، میں آج مانا کرساں رب دا پھر تم سمجھ آسی بے رب کہنا تھے۔ یہ بھی میرے واسطے مصیبت بڑھ گئی، نعرے مارا دا بندہ پیچھا بیٹھا۔ یہ اگلے دو سموں حکمونو ہمیونو نعرہ تکبیر، رب دا مانا تھوڑی جی گل علمی ہو سی لیکن میں اس کو جٹکی کر دے سکتا انشاءاللہ۔ رب دا مانا ساڑی عربی لغت دے امامہ نے کیتا تے مزہ ہی آگیا۔ یہ لغت دے جڑے امام ہوندے نا یہ ایک ایک لفظ دی تحقیق کر دے، یہ لفظ کتھوں نکلیا، اس دا مادہ کے آئی، اس دی اصل کے آئی، اس دا لفظی معنی کے وے، اس دا مفہوم کے وے، انہاں معنی کی۔ مثلا لغت دے امامہ نے محمد دا معنی کی۔ آنکھوں سارے صلی اللہ، ذرا زور نہ رکھو یا گونج پیدا ہو جائے، گونج پیدا ہو جائے۔ لغت دے امامہ نے محمد دا معنی کی، ذرا سنیا ہے۔ اوادل محمد اللذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ۔ یہ تو میرا جوش ہوئے کہ سبحان اللہ کیا ورنہ تو ہم کک سمجھ لیں۔ بے زمان ہے، یہ زمانہ میں تو رسنا پھر توڑی میں سبحان اللہ بیکھا۔ اللہ نے نبیان کمال دیتے، مختلف نبیان اللہ نے اوصاف دیتے، کسی دا تخت ہوا جڑ رہا، کسی دے ہاتھے لوہا موم ہو رہا، کسی تے آگ گلدار بن رہی ہے، کسی دی سوٹی سب بن رہی ہے، کوئی مادر ذات انیان دینا کر رہا، جیڑا کمال ایک نبی نو دیتا او دوے نبی نو نہیں دیتا، جیڑا دوے نبی نو دیتا او تریے نبی نو نہیں دیتا۔ لغت دے امامہ نے آکھیا پھر اللہ نے اے سارے کمال اکٹھے کیتے تے محمد بنا دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے معنی کیتا محمد اللذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ۔ ایک لغت امام نے بہت خوبصورت معنی کیا، مانتا بڑا ہی مزہ آیا۔ اے فیروز آبادی ہے، وہ دی کتاب دا نام ہے القاموس، اسے جس معنی کیتا آدھا محمد اللذی یحمد مرتن بعد مرہ، محمد اس ہستی نو آدھن جس دیاں تعریفاں دا سلسلہ کدی ختم نہ ہوندہ ہوئے صلی اللہ ہو۔ اے میرا موضوع نہیں ہے، میں کدی پھر اسے لا کے جایا تو میں اپنے پیارے پیغمبر دے پیارے نام محمد تے تفصیلی گفتگو صلی اللہ ہو۔ میں تو صرف ایک مثال دیتی ہے کہ لغت امام جڑے نا وہ لفظہ دی کھوج لینے، اس لفظ دا اصل کے وے، مادہ کے وے، کتھوں نکلیا، معنی لفظی کے وے، رابطہ کے معنی کیتا ہے۔ تو نہیں توجہ یہ تو سا نہیں بولنا تو میں بھی پونے گھنٹے بس کر دے۔
بس چپ کر گیا ہو یار نہیں میں مانا کرنا بتے کہ تسا مانا کرنا میں مانا کرنا لیکن تو تھوڑا جہا میرے پاس توجہ بھی رکھ سو تھوڑے زبان حرکت دے سو تو میری طبیعت تھوڑی جی پہاڑ نہ لغت ائمہ نے رب دا مانا کیتا انشاء الشیء حالاً فحالاً الى حد الکمال دنیا دی ہر شے نو درجہ بدرجہ پالنا زینہ بزینہ پالنا سیڑھی بسیڑھی پالنا تے پلینیاں ہر چیز نو کمال تک پہنچا دیونا کس نو کیا دے تو سمجھ کون نہیں ساڑی ساری زندگی خطابت گزر گئی اساں بھی لوگوں دے چہرے پڑھ دے جلے تو سمجھ آسی توڑے چہرے دا سیسن بھیا ہون سمجھے اے ان جٹ پہ آتے ہو صرف زینہ بزینہ سیڑھی بسیڑھی اے کس نال کھا دی جاندی سان کیڑا پتا ہے زینہ بزینہ تے سیڑھی بسیڑھی کی ہوندی اور ذرا اور آسان کرنا سوکھا کرنا توجہ ہے تو نہیں دنیا دی جس شے نو زندگی دے جس موڑ تے جیو جئی شے چاہی دیئے اس دے مطابق مہیا کرنا اس کو کیا دے دنیا دی جس چیز نو زندگی دے جس موڑ تے جیو جی شے چاہی دیئے اس دے مطابق مہیا کرنا آئی سمجھ نہیں سمجھ ہوں تو سمجھ آ جانی میں تیسرے مرلے تے پہنچ گیا میں ہو سوکھا کرنے لگا بالکل ایک دونی تے دو دونی چار کرنے لگا ہوں تو توجہ رکھنی زندگی دے جس موڑ تے زندگی دے جس مرحلے دے جیو دے شے چاہی دیئے ماں دا پیٹ ترائے اندھیرے ترائے پیٹ دا اندھیرا ایک ریم دا اندھیرا دو اس جھلی تے پردے دا اندھیرا تین جس پردے چ لپیٹ کے اساں تیریاں تصویراں بنا رہے ہیں کتھے فی ظلمات سلاسن اے سلاس کہنا دے ظلمات کہنا دے اندھیر قرآن بولے فی ظلمات سلاسن 4 مہینیاں تو بعد روح پھونکی روح آئی نا بھوک لگنے لگی روح جو آ گئی روح آئی نا 10 سال لگنے لگا منگڑ جوگا نہیں ہاتھ جان جوگا نہیں بولن جوگا نہیں بھوک لگی جیڑی ہستی 4 مہینیاں دے بچے دیاں رمضہ سمجھ کے اس دے مادہ گندہ خون دھنی دے ذریعے خوراک بنا دے وے اس نو رب آکھتے ہیں ضرورت دے مطابق مہیا ہوں سمجھ آئی جی کہ جی ہون بھی نہیں آئی تو اللہ کو سمجھ میرا یہ موضوع نہیں کہ گل آ گئی ہے تو گل کرنا چاہتا اے جلے ماں دے پیٹے جائیں تے 4 مہینے دہائیں تو بھوک لگی آیا بات بولن جوگا نہ ہے تے منگن جوگا نہ ہے تے ویکھن جوگا نہ ہے تیریاں رمضان کہیں سمجھیاں ہیں
انتظام کہیں کیتے ہیں نہیں ہون جدا منگن جوگا ہویا ہاتھ چاون جوگا ہویا طاقت آئی ہے اولاد پیدا ہو گئی ہے مکان بڑھ گئی دکان بڑھ گئی ہے 6.5 فٹ قد ہو گئی اور کیڈی پوپلی زبان نال آدھا ودا ہونا میری تا نہیں سنتا کدی سوچی اس کا میری تا نہیں سنتا انہ دی نہیں موڑدا تے میری انہ دے اگوں تے انہ دی جلے ماں دے پیٹے جائیں تے ترائے اندھیریاں وچ جائیں کہیں سنیاں نہیں بولو تو صحیح یار مننا نہ مننا تو یار اپنی مرضی ہے تین کیڑے پاسے لا دیتا یار لوگوں نے میں تو بڑی سوکھی تقریر کرن دا آدیاں مشکل گلاں میں کیتیاں کدی نہیں جتنے بندے تھے بیٹھے ہو جٹو زمیندار ہو ان پڑھ ہو پڑھے ہوئے ہو بڈھے ہو جوان ہو ایک گل دسو جلے نماز پڑھ دے ہو نا واج جلے رکوع کریں دے ہو تے رکوع تو اٹھین دے ہو کیا دے سارے ذرا بولو سارے پچھلے بولو کیا دے ہو سامی اللہ لمن حمیدہ یہ دے ہو اس دا معنی انہیں اللہ نہیں سنی کہ معنی اس دا اللہ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی حمد و تعظیم کی ہن من دوئی گل دا جواب دیو پہلے رکوع چھوندے ہو تے اللہ دی تعظیم کریں دیو سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اچھی آواز نال پڑھ دیو نا بولو تو صحیح یار بولو نال اللہ سنتا اٹھینیا کیا تھا باہر نکل کے کیا تھا کدی اس گل تے غور نہیں کیتا یار بھئی ہر نماز دے ہر رکوع میں آنا سامع اللہ تے یار باہر نکل کے میں کیا تھا میری تا نہیں سنتا انہ دی نہیں مڑے دا اے نیکن میں بدکاراں انہ بڑیاں نیکیاں کیتیاں میں بڑے گناہ کیتے ایو نا تو رب نو پہچان ہی نہیں سکتی من نے پتہ کو نہیں بھئی توڑے سیاسی ماحول کے میں کوئی تبدیلی آئی ودی ہے کہ نہیں آئی ودی من علم نہیں نہ میں سیاسی بندہ نہ ساڑی جماعت سیاسی ہے نہ میں سیاسی گفتگو کرنا چاہنا لیکن ایک گل دسو جتنے بندے بیٹھے ہو ایک گل دسے آئے اے جڑی حکومت تحریک انصاف دی چل رہی ہے اتھے دفترہ دے وچ مسلم لیگیاں دے کام ہونے سن دائی تے جدہ مسلم لیگ دی حکومت ہوندی آئی بات پیپل پارٹی آلے دے ہوندے ہیں نہیں اے پچھے حکومت رہی ہے زرداری دی مرکز تے صوبے مسلم لیگ پنجاب ایک مسلم لیگ دی رہی ہے یہ مرکز کیا دی رہی ہے پیپل پارٹی ساڑھے سرگو دا ایک وزیر آئی مرکزی وزیر ساڑھا اس میں بڑا تعلق بڑا قریبی ساڑھا ساتھی وہ وجہ لے آگیا نا سرگو دے ایک گڑی اگو ہوٹرا لی ایک گڑی پچھو ہوٹرا لی وہ میرے کو لاغیا ملنے کے تے میں دادا بھائی جی یہ ہوٹرا لیا گڑیاں میرے اگو پچھو نہ بیکھو یہ جڑا تھانے دار نہیں یہ بھی میری نہیں سنتے وزیر دی
گل تو بندیالوی کرن لگا یہ جٹاں دے جگر تیر بن جائے کھب جائے گل تو کرن لگا بندیالوی اپنے آدھے کام کرنے تے پرائیاں دے نہ کرنے اپنے آدھی سننی تے پرائیاں دی نہ سننی اے سیاسی لٹیریاں دا کام نہیں اور رحمان تاں برسیئی جنا دوستا تو پہلے دشمنہ دی سنے بات رحمان برسیئی کہ او بھی اپنے آدھی سندا تے پرائیاں دی نہیں سندا تو بات رحمان کس دا بات رحیم کس دا یہ حالے میں تیرے گل سمجھ نہیں آئی تو میں اور آسان کرے نہ تیرے واسطے بالکل زد میں نہیں کرنا چاہتا میں خیر خواہ ہوں کوئی میں فتوہ نہیں لانا چاہتا کوئی پھبتی نہیں کسنا چاہتا کوئی مزاق نہیں اڑانا چاہتا مان اس ممبر دا تقدس اس کی اجازت بھی نہیں دیتا اے ممبر اس واسطے بھی گالیاں کٹو اے ممبر ایسے واسطے بھی فتوے لاؤ میں ذرا ایک الگ ٹائپ کا خطیب ہوں شہری ماحول دا میں خطیب ہوں میں گل اشارے نال شروع کرتا ہوں تو لوگ سمجھ جاتے ہیں جیسے شہر میں تقریر کر اور وہاں پہ گیا میرا تھوڑے نال ویکھا میں شروع کرے نا گل میں ویکھتا بھئی تھوڑے جو کتنے لوگ اس گل نو سمجھ گئے جڑے سمجھ گئے وہ سبحان اللہ آخر گئے جڑے سمجھ گئے اللہ نے فرمایا آدم نو سجدہ کارو سمجھو کہ کوئی نہیں سمجھو کہنا کیا سجدہ کر اس کا میں نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا میری مرضی میں نہیں کرنا اللہ نے فرمایا نکل میری جنت اس کا سنبھال اپنی جنت میں اے جانا تھا اس تو بڑا رب دا دشمن کوئی ہو سکتا جڑے ذمہ دار بیٹھے ہو ذمہ دار تہاڈا مظاہرے اگر تہاڈے نال انج گل کرے برداشت کریں گے جڑے دکاندار بیٹھے ہو تہاڈا سیلز مین گل کرے کریں دیو برداشت چے جائے کہ خلاق عالم لفظ کن نال ہر شے بنا ڈالا آدم کو سجدہ کرو اس کا میں نہیں کرنا نہیں کرنا میں کیوں نہیں کرنا میری مرضی میں نہیں کرنا انا خیروں میں نکل میری جنت سے اس کا سنبھال اپنی جنت گیا نا پتہ نہیں کہ خیال آئے اللہ علیہ غصے کے غضب چے واپس مڑیا مولا میری ایک دعا ہے فرمایا بولو تیرے ہاتھوں کو بھی خالی واپس کرتے ہوئے ہمیں شرم محسوس ہو رہی ہے شیطان نے سنی کہ نہیں سنی کبھی اس تو تے نہیں سوچا بھی مولوی تے کڑے پاسے لا چھوڑے تے رب نالوں کر دیتا انہوں نے تیرا رشتہ ہی کر دیتا رب نال یہ میرا یار موضوع نہیں واپس موڑا ہوگا پھر کدی آیا تو اس موضوع کو بھی کر آئی تو میں تو تھوڑے جو مسئلے سمجھانا چاہنا ہے اللہ کرے دوسرے مسئلہ کے جڑے میرے پیار دوست بزرگ تھے آئے اللہ کرے انہوں نے توحید کا مٹھا میوہ وہ بھی چکھ لے توحید کا مٹھا میوہ کیا ہے وہ بھی چکھ لے اللہ کرے اللہ کتنے گل پہنچی ہے رب دا مانا کہ
جتھے جس شے کی ضرورت ہوئے اس کے مطابق ماں کا پیٹ آئی بالو خوراک نہیں پہنچ سکتی کوئی رستہ نہیں وہ رب دے نا بس کنی غذا پہنچائی یہ لے بچہ ماں دے پیٹ کی باہر آیا دائی پہلا کام کے کیتا وہ رستہ کٹیا یہ دائی پہلا کام یہ جو رستہ ہی نا پھالا دنیا نا دائی نے کٹ بچہ رومن لگ گیا والد چاچا مامے نانی نانا پھپھیاں ماسیاں سب ہسن لگ گیا بچہ رو رہا اس نے رومن دی وجہ کوئی نہیں سمجھ رہا گونگے دی رمضان گونگے دی ماں بھی آج نہیں سمجھ رہی سب ہس رہے خوش وہ مولوی صاحب بھی خوش ہیں جڑے اذان دین واسطے گئے ہوں تو خیر خود کفیل ہو گئے آپ ہی دے دیں گے چلو 20 روپے بھی بچ جائیں میرے چاچے اور بلیال بیٹھے ہیں ایک بندہ آیا اس آکھا جی پتر جمعہ تے اذان دینی آئی ایک طالب علم بدائی چاچے اور آکھا بن جاؤ اذان دے ہو گیا تھوڑی دیر تو بعد واپس آ گیا چاچے اور آکھا اذان دے آیا اس آکھا سینے کھلو کے دے آیا سارے دے کھانے پہنچ گئے بچہ رو رہا کیوں رو رہا میری غذا کا رستہ کٹ گیا جتھوں من 5 مہینے روزی ملی وہ رستہ کٹ گیا جیڑی ہستی اس ویلے بچے دے کانے جاکھے گھبرانا نہیں ایک رستہ واپس لے رہے ہیں ماں دے سینے وچ 2 رستے جاری کر رہے ہیں اس میں کیا دن زورنال بولو یار زورنال جدہ رب دیاں تعریفاں ہوں میں نا تو سمی کرو اللہ فرشتے اچ بے کے فخر کر خوش ہو میری تعریفاں ہو رہی ہیں لوگ میری تعریفاں سن رہے ہیں یہ مطلق پالنا ہوگا مطلق یہ تو ہمیں نہ کر لو پالنے والا بات اللہ کھیا اس بچے نو جڑا بچہ جمعہ نہیں اللہ اس کو آکھیا میں کڑا کی بنائیے منجی بھی کماد بھی آمب بھی انار بھی سیب بھی کیلے بھی اخروٹ بھی نیجیاں دنا لے وہاں کی کون یہ جاتے مونگ پھلی دا ہے سستی شاید مونگ پھلی بھی خرمانیاں مائدہ دودھ یہ ساریاں شیاں میں بنائیاں کھا میں تیرا ٹھیکہ جایا کھا روٹی کھا کیلے کھا سیب کھا یہ مطلق پالنا ہوندہ تھا بچے دے منہ چی دند کوئی نہیں میدہ اس دا کمزور ہے انہا شیانوں برداشت اس نو کیا آکھتے ہیں اگلی گل میں تو قسمت میں حیران ہو جاؤ خدا دی قسمت یہ مجمع اگر کوئی ڈاکٹر صاحب کوئی حکیم صاحب بیٹھے وہ میرے گل دی تائید کر سے میں ڈاکٹری پڑھی نہیں حکمت کو نہیں پڑھی میں ایسا تفسیرت پڑھی لیکن ڈاکٹر صاحب حکیم صاحب میری تائید کر سن یقیناً تو سمی سن کے حیران ہو جا سکتا جیڑا مادہ ابتدائی دودھ ہونگا مثلا 2 دیاڑے دا دودھ 3 دیاڑے دا دودھ اس سے چکنائی کوئی نہیں ہوگی چکنائی سمجھ
چکنائی تو خیر ہوئی نہیں ہوتی ساڑھے سرگوتے تو نہیں ہوتی تھوڑے علاقے تھوڑے جب تک بیٹھے یا تھوڑے کو ہوسی تھوڑے ڈنگر مچھی گائیاں بکریاں اپنی ہوسن تھوڑے کو دودھ خالص چکنائی تھدہ پڑ ہوتا ہوسی ساڑھے کو جناب دودھ دا رنگ بھی نیلا ہو کہ تُساں یقین کرے سو اساں اس سطح تے آ گئے اس سطح تے اساں آ گئے شہر والے لوگ بے جڑا ساڑھے گھر دودھ دے بناندا نا اساں اس نو آکھیا بے پانی پا لیا کر اور کوئی شے کھاٹا کرن واسطے کوئی شے نہ ملائی کر تے پانی بے شک تواڈے پاسے خالص لبدا کہ کوئی نہیں لبدا اور پیندے ہو تو شکر کرو تو بولو تو صحیح لبدا نا ہاں بچہ لبدا موسیٰ خیر چلے جاؤ وہاں بجرہ چلے جاؤ سرگودا میاں علی ایک میری وہ کھارلے پہنن وقت دو دی پہنن وقت تو ہوٹل اللہ اگر یاد کوئی اتھے بندہ میرے نشانے تا لے آویں میں کوئی ہٹ نہیں کرنا چاہتا ہے میں معافی مانگنا چاہتا خدا گواہ میں بالکل ہٹ نہیں کرنا چاہتا جی کوئی بندہ آ جائے نشانے تلے من معاف کر دودھ دے پانی پاریا دودھ دے ہوٹل دا نام ہے مدینہ ہوٹل ہوٹل دا کیا نام کیا اے ہوئی نا ریاست مدینہ مزہ آیا بے نا دین دا لئی جاؤ تے کم اپنا ہوٹل دا نام کی رکھے پتی 2 نمبر بیچ رہا چاہ دی پتی 2 نمبر رتیاں مرچاں 2 نمبر دکان دا بورڈ پڑھو مکہ جرنل سٹور مکہ جرنل واہ پاکستانی صدقے جاؤ پیٹرول بھی گھٹ دے رہے اس پیٹرول ملاوٹ بھی کر رہے پیٹرول پمپ دا نام ہے بسم اللہ پیٹرول واہ بھائی پاکستانی اور چکنائی جان دو چکنائی اے تھدہ پان گاڑا پان اے جڑے دل دے مریض ہوندے نا انہوں نے ڈاکٹر آدھے بھئی ملائی لا کے پیتا کرو ویسے حدیث ہے جو ہمیں ہمیں نبی پاک دودھ پینے ہیں اسے تھوڑا جا پانی پا یہ حدیث ہے کیوں اس دا تھدہ پان کی ہو جائے تاکہ وہ رگا نقصان ہو ہارٹ نقصان نہ ماں دے ابتدائی دودھ چکنائی نہیں ہوندی تھدہ پان نہیں ہوندا کیوں بچے دا میدہ حالے کمزور ہے یہ چکنائی نو برداشت اس نوازے رب وہ دے مطابق دے رہا مطابق دے رہا میں یار کہڑے پاسے ٹوڑ گیا سفر تو بڑا میرا لمبا ہو گیا یار تو تھکتا نہیں لگا 4 بجے تک پیشی شیشی معاف ہو توجہ ہے تو رب نے ساریاں روحاں کو وچے نبیاں دیاں روحاں امتیاں دیاں روحاں مسلماناں کافراں دیاں روحاں اللہ نے پوچھا الستو بربکم کیا میں تہاڈا رب نہیں سارے خاموش کوئی روح نہیں بولی کہ جواب دینا کہ
آکھنا سب تو پہلے آمنہ دے لال دی روح بولی سب تو پہلے میرے نبی دی روح بولی بلا کیوں نہیں تو ہی ساڈا رب یہ لے میرے نبی دی روح بولی نا ساریاں روحاں اس پاسے ویکھیا ساریاں روحاں اس پاسے ویکھیا معلوم ہوتا میرے نبی دی روح ساریاں روحاں نالوں اس ویلے بھی اچھی آئی تا ویکھیا میرے نبی دی روح اس ویلے ہی بلاندے ساریاں ویکھیا تے میرے نبی دی روح دا جواب سنیا تے میرے نبی دی روح دا جواب سن کے وقت ساریاں روحاں بولیاں بلا جنہیں آمنہ دے لال آکھیا نا مولا واقعی تو ساڈا عالم ارواح وچ میرا نبی سارے واسطے کے بن گیا رحمت کہ میرے نبی نے جواب دیتا تو ساریاں روحاں ہوا جواب اس دنیا میں بھی میرا نبی رحمت بن کے آیا یہ میں تفصیلیں زیادہ نہیں جانا چاہتا تو جڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں سیرت دیا کتاباں پڑھتے رہتے ہیں تو سارے یار پڑھتے رہتے ہو بولو فتح مکہ والے دہاڑے میرے نبی اپنے دشمنوں واسطے کنجے رحمت بن کے آ بولو یار بولو یہ تفصیل کرنے کی ضرورت ہے یار کنجے رحمت بنے میرے نبی کنہ لوگوں واسطے جڑے بلال مقتل ہوئے کولیاں تے لٹیندے ہیں کہندے واسطے جڑے نبی پاک دے گلے چ رسیاں پہنے رستے چ کنڈے بچھاندے پتھراں دی بارش کریندے قذاف مجنون آدے میرے نبی دی دھی نوں نیزے مارے اٹھ تو گرایا شہید ہو گئی میرے نبی دے چاچے دے جسم دے 12 ٹکڑے کر دیتے سوکھا ہوندا دشمن نو معاف کرنا میاں علی دے لوگوں نے اس پاسے نہیں پہ سوکھا ہوندا دشمن نو معاف کرنا سوکھا ہوندا او میرے نبی دی حد دے تلے آ گئے 10,000 کا لشکر میرے نبی دے نال ہے بڑے بڑے جرنیل بڑے بڑے کمانڈر بڑے بڑے بہادر میرے نبی سیدھے بیت اللہ جائے اندر نفل پڑے باہر نکلے نا بیت اللہ دے دروازے وچ کھلو ایک ہاتھ اس مہار تے رکھے دو ہاتھ اس مہار تے رکھے دروازے وچ کھلوتے سامنے کون ہے مشرکی کفار سامنے پہاڑیاں دے بھی کفار میرے نبی نے فرمایا بتاؤ آج میں تم سے کیا سلوک کروں بولو انہاں کیا جو ایک شریف آدمی اپنے دشمنوں سے کہا آپ کریم ہیں شریف باپ کے بیٹے ہیں میرے آقا نے فرمایا میں اچھاواں تو ہاٹے بچیاں نو نیزیاں دیا آنیاں دیا اچھاؤ دے میں اچھاواں تو ہاٹے جوانا اور لڑکیاں نو لونڈیاں دے غلام بنا کے دنیا ملکہ جا کے بیچ دے خون دیا ندیاں بہا دے
بدلہ چکا دے لیکن لا تسریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ میرا نبی کافراں واسطے بھی کے بڑھ گیا، زور نہ بولو یار۔ یہ مکے داخل ہوئے، آلے باہر ہیں مکے، ایک گل سنو علی کے ذرا سنیا ہے غور نہ۔ نبی پاک نے دستے تقسیم کر دیتا، دستے کے مطلب 500 بندے دے، 500 بندے دے، 500 بندے اٹھے، 500 بندے اٹھے، ہر دستے دا ایک امیر دے ہاتھ ہے جھنڈا، دستے تقسیم۔ ایک دستے دا جڑا کمانڈر آئی، وہ جلے سجے کھبے مشرکین تے کفار نو ویکھیا نا، اس دا خون کھول اٹھیا۔ آج بڑی خوشی دا دن نے، فاتح بڑھ کے آ رہا میرا نبی، اس نعرہ لائے الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج پچھلے سارے بدلے اساں چکا دینے نے۔ کسی نے نبی پاک نو جا کے دسیا، یا رسول اللہ مارے لا رہا، آج بدلے کا دن ہے، بدلے چکائیں گے۔ میرے نبی آئے، اس کمانڈر کو بلایا، فرمایا تم نے یہ نعرہ لگایا کہ آج بدلے کا دن ہے؟ ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا جھنڈا واپس کر، تو اس جھنڈے دے چاند دے لائق، تو یہ نعرہ لایا۔ میرے نبی پھر بڑے حکیم ہیں، حکیم کس معنی؟ حکمت، دانائی، سمجھ، عقل مندی، فراست۔ سنیا ہے میرے نبی کام کے کیتا، اس کو جھنڈا لیا، اس دے پتر نو دے، پیو کو لے کے پتر نو دے دیتا، تاکہ اس نے دل اتے بھی ضرب نہ لگے، وہ بھی سمجھے بھی جھنڈا میرے گھر دے۔ اس نو آتے حکمت، اس نو کیا آتے حکمت نال کام کرتا۔ یہ حکمت نال جڑا کام کیتا جائے، یہ تو بڑا فائدہ ہونا ہے۔ ایک بادشاہ نو خواب آیا، میرے سارے دند ڈھہ گئے، خواب اس پہ کیا۔ صبح دے ٹائم مسلمان بلایا، آؤ بھائی تعبیر دے، میں ویکھیا میرے سارے دند گر گئے۔ ایک تعبیر دینا لگی آیا، اس آکھیا تیرے سارے خاندان دے لوگ تیرے سامنے مرسن۔ اس جلاد نو جلا، ادھر آؤ، اس کی گردن قلم کر، یہ میرے سارے خاندان نو مار۔ دوسرا اور دیکھ چکا ہے کہ اس کی گردن قلم ہو گئی۔ اس آکھیا بادشاہ سلامت، آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنے تمام خاندان والوں کے بعد میں جا کے مریں گے۔ میں نہ تصویر ہوئی ہے کہ وہ پہلے مر سے اس میں آکھیا سارا اس میں نام دو، اس چگی تعبیر صرف لفظوں دا ہیر پھیر ہے، لفظوں دی حکمت نال کدی کدی گل کیتی جائے، بڑا اثر۔ بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں۔ ایک بادشاہ نے کدی اعلان کر دیتا، کوئی کسی وجہ تو اعلان کر دیتا، عورتاں سونے دے زیور پا کے بازار وچ نہیں آ سکتی، پابندی لگ گئی۔ عورتاں جلوس پڑھ، عبدالقادر خان صاحب بیٹھے، جلوس دا لفظ شاید غلط نکل گیا، دھرنا دے۔ عورتاں نے کہہ دیں دھرنا، سان زیور پان تو منع کر دیتا گیا۔ بادشاہ بڑا پریشان ہویا، بھائی فیصلہ واپس لیوا، یو ٹرن،
بڑی بےزتی ہے تے جے فیصلہ واپس نہ لیواں عورتاں چوکے وچ بیٹھیاں احتجاج کر دیا ایک دانا بندے نوں بلا سمجھدار بندے نوں اس کا بعد یا سلامت یہ کڑی گل ہے منٹاں چل کر دے ہن اگلی گل تو سمجھنی ہے خدا دا نام نے من تشریح نہ کرنی پوے تے کدے بھینس کے آگے بین بجانا نہ ہو اگلی سمجھا ہے بھی اس گل کیڑی کی اس دا نام نے آکھیا جیڑیاں سونیاں عورتاں سونیاں خوبصورت او زیور پا کے نہ آمن تے جیڑیاں بدصورت ہیں نا او اپنی بدصورتی نو چھپان واسطے زیور پا لیں ساری عورتاں لا دیتے کون بدصورت بڑے اس حکیم نے گل کی حکمت نال گل کر گیا میرے نبی نے بھی حکمت نال کام کیا والد کو جھنڈا لیا تے کہندے دیتا تے کیا کیڑا نعرہ لائی اکھیا یوم یوم الملحمہ آج بدلے کا دن ہے آج بدلے کا دن ہے میرے نبی نے فرمایا ملحمہ کی جو لام ہے اسے راہ سے بدل دے نعرہ لگا الیوم یوم المرحمہ آج رحمت کا دن ہے کہ مکے میں رحمت للعالمین آیا ہے صلی اللہ یار مولانا اسماعیل صاحب ساری تقریر درود تے کیتی ہے کیتی نے کہ نہیں کیتی چنگا سمجھیا نہیں انہیں تو نہیں دسیا کہ جیلے نبی پاک دا نام آوے بے ساختہ زبان جو نکلے کتنے نیکیاں لگ دیا 10 کتنے گناہ معاف ہونے 10 جنت کتنے درجے بلند ہونے 10 ایک میری درود پڑھنا ایک میری جنت جے درجے بڑا کے خیال ہے 12 فٹ 14 فٹ 18 فٹ 20 فٹ جنت دے 2 درجے دے درمیان اتنا فاصلہ جتنا زمین تو آسمان کہ ایک درجہ لے کہ کتنے درجے بلند ہوئے کس پڑھنا نہ پڑھیا کرنا پڑھو سارے جتھے نبی پاک دا نام سنو جمعہ پڑھو جتھے جمعہ پڑھو تے مولوی صاحب نبی پاک دا نام لے کے پڑھنا صلی اللہ کسی کال تے لکھا ہے دیکھو محمد نبی اکرم فوراً کے پڑھنا دورنا پڑھو دورنا صلی اللہ بس کر دو جہان رہنے لیا بڑے لمبے جہان ہیں میں ہی تھوڑا جا سن مختصر کر رہے ہیں عالم دنیا میں مختصر کر دیتا تھا تیسرا جہان ہے عالم برزخ ایک تو شروع ہونا ساتھے مرن کدا تائی رہنا قیامت دے دن یہ درمیان والا سارا جہان کے بھی عالم برزخ اتھے ہر میت تو لو ترائے سوال ہر کو ترائے سوال من ربک من نبیک ما دینک تیرا رب کون ہے تیرا نبی کون ہے تیرا دین کیا یہ ترائے سوال کافرہ جواب نہیں دے سکنا تے میرے نبی دے منن آلیاں جواب دینا کیوں دینا اس واسطے کہ جواب ہی میرے نبی نے سکھایا ہے اتھے بھی کامیابی ملنی ہے
میرے نبی دی رحمت دی وجہ کہ جواب کیوں بھائی رب دا تعارف کیا کروایا نبی پاک دین دا تعارف کیا کروایا نبی پاک سن کہیں دسیا بھائی رب کون ہے اللہ کون ہے خالق کون ہے نبی پاک سن کہیں دسیا بھائی سارے دین دا نام کیا ہے اسلام نبی پاک اے عالم برزخ ہوں ہے عالم آخرت اتھے میرا نبی ساری کائنات دے لوگاں واسطے رحمت بن کے اٹھے گا 50,000 سال دا دن نے کتنا جتنے لوگ بیٹھے بس میں بالکل چند منٹ تھوڑے لینے اور یہ جڑی گل میں ہوں کر رہا ہوں خدا دا نا نے میری گل سن کے بنی اے جڑا تو نہیں آکھیا ویندا بھی یہ دیوبندی تے لوگ جڑے نے شفاعت نہیں مندے اے نبی پاک دی شفاعت نہیں مندے آج میں توان شفاعت دا مفہوم سمجھانا تے سمجھانا بھی ہے ایک دونی دونی تے دو دونی چار بڑے سوکھے طریقے نال سمجھانا میں انشاءاللہ تے تساں یاد رکھ سب تو پہلے وضاحت کر اساں علماء دیوبند اشاعت توحید علماء خدا گوائے اساں قیامت والے دن نبی پاک دی ایک شفاعت دے نہیں دو شفاعتاں دے قائل بولو میرے نبی کتنی شفاعتاں کرنی ہیں دو تیرے علماء نے آج تک ایک سمجھائی آج وہابی دا عقیدہ بھی سمجھ انہوں نے گستاخ آکھ دے ہو بے ادب آکھ دے ہو منکر آکھ دے ہو میرے نبی نے ایک شفاعت کرنی ہے کہ دو نہ بولو ایک شفاعت کبرا کبرا دا میں نے انہوں نے وڈی ایک شفاعت صغرا صغرا دا میں نے انہوں نے چھوٹی یہ وڈی شفاعت کیا دے واسے کرنی مومن کافر یہودی عیسائی مجوسی ہندو سکھ مرزائی میرے نبی دے دشمن میرے نبی نو گالیاں کڈھنا لے میرے نبی نے سارے واسطے شفاعت کرنی ہے پھر میرے نبی نے شفاعت صغرا کرنی ہے کہندے واسطے صرف امت دے گناہگاراں واسطے صرف امت دے بولو زور نہ بولو کتنی شفاعتاں کرنی ہیں میرے نبی نے دو میں تو شفاعت کا مسئلہ سمجھا دے یہ تو پہلے واقعہ سنیا تو مطلب اور آسان ہو جائے نہیں سنیا تو نمے طور دے واقعہ سنو 50,000 سال کا دن نے سورج قریب ہے زمین تپی ہوئی ہے بدن تے کپڑا کوئی نہیں پیر جوتی کوئی نہیں سر تے پگڑی کوئی نہیں سایہ کوئی نہیں کھانا کوئی نہیں پانی کچھ پریت کوئی نہیں رسید کوئی نہیں ساری خلقت دے دل لے چلا ہے گل پیسے سارے دے دل لے کوئی بندہ ڈھونڈو اللہ نال گل کرے حساب کتاب پیچھے بھی تو شروع کر نہیں ذرا جلدی شروع کر دے خلقت بڑی تنگ ہے اللہ نال گل کون کرے وقت اللہ ساری خلقت دے دل وچ پیسی تہاڈا بابا آدم نہیں یہ جتنی گلاں میں کر رہا ہوں یہ کوئی میری اپنی گل نہیں یہ سب آمنہ دے لال نے بیان کی مطلب سمجھا ہے میں بیان کر یہ سب میں حدیث سے جو پڑھ
ساری خلقت حضرت آدم دے واسطے تو اللہ نہ کر حساب کتاب بعد بھی شروع کرنا پہلے شروع کر دے خلقت بڑی تنگ ہے حضرت آدم جواب جاگ سے لست لہا میرا منصب نہیں ادھر قرآن میں تجھا مطلب کیا ہے ایسے آنا بھی لست لہا میرا منصب نہیں ایتو نوحن کہندے کول بنیو حضرت نوح یہ تواڈی اجازت ہوئے تو میں تو اگلی گل سنا بات چپ کر گیا ہو تو میں چپ نہیں کروں سنائی یہ لئے حضرت آدم آکھ نہ کہ میری یہ ضرورت نہیں تا خلقت آکسی تو سب اللہ نال اتنی گل نہیں کر سکتے بخشوانا تو نہیں جنت لے کے نہیں دینی حساب کتاب بعد بھی شروع ہونا ذرا جلدی شروع ہو جائے اتنی گل نہیں کر سکتے حضرت آدم آکھ سے کرن نو تو میں کر دے ماں اگو اللہ آکھے ہاں شروع کریں دے باقیاں تا بعد چکے تھے ذرا تساں دسو نا میں جو تو نہ کیا ہے اس درخت دے نیڑے نہیں جانتا میرے منع کرنے دے باوجود تساں کیوں گئے نا بھائی اے تو خلقت حضرت نوح دے دروازے یہ گل کر رہے حضرت نوح کہ لست لہا اے تو ابراہیم میرا منصب نہیں میری یہ ضرورت نہیں تو اللہ نہ لے گل نہیں کر سکتے اتنی ساری گل اور میں کرن تو میں کر دے ماں اگو اللہ کے ہاں شروع کریں دے باقیاں دا بعد وچ بیٹھے ہاں پہلے تو سو دسو نا میں جو تو آنا کیا ہے بے مشرک پتر دے حق کی زبان نہیں کھولنی میرے منع کرنے کے باوجود تو سا زبان کیوں کھولی اس علاقے میں کڑے علاقہ آکھا نانگنی دا آکھا باپ بچنا دا آکھا اور سارے علاقے جو جڑے لوگ آئے ہو خدا دا نہ انہیں کچھ سمجھے بھی ہو کہ کوئی نہ کہ سمجھیو موئے دا سر سمجھیو یہ تو ہن جو انہا پٹیاں پڑھائیاں پہ جس پیر دا لڑ نپیو ہی تر چھوڑا کے لے ویسی یہ بڑے پہنچے ہوئے انہا بھی نہیں مڑیں دا یہ تر چھوڑا لے ویسے ایک مسئلہ دس ذرا ایک پوری دھرتی پیرا نال بھر جائے حضرت آدم دا مقابلہ ہو سکتا اتھے اللہ دا نبی نہیں بولدا پیا ایک خالہ جی دا باڑا ایک بندہ آکے اور میرا مرید ہے چھوڑ دے اس نو ساڑھے نات خان ناتا پڑھ دے میں ناتا پڑھتا آواں گا نبی پاک آکھن گے اس نو چھوڑ دو یہ میرا ہے تین چھوڑ دو تو 50,000 روپے لے کے تاں نات پڑھ دے تو پہلے سودے کرتا پھر تیرے چہرے تے سنت رسول بھی کوئی نہیں تو متبع سنت بھی نہیں چھٹکارا ہونا ایمان نال تے اعمال صالحہ جی حضرت ابراہیم علیہ لست لہا ایتو موسیٰ حضرت موسیٰ کے لست لہا ایتو عیسیٰ حضرت عیسیٰ کے لست لہا ایتو محمدہ اس تو پہلے علماء دی زبان جو کسی خطیب دی زبان جو یہ جو واقعہ میں بیان کرنے ہیں یہ جنہ لوگوں سنیا وہ ذرات کھڑے یعنی کافی لوگوں نے واقعہ سنیا ہے
یہ میں کیوں ہاتھ کھڑے کیتے اس واسطے کہ جڑا ہوں جملہ میں آکھنا چاہنا نا یہ علماء بیان کسی نہیں کیتا، یہ خطیبہ نہیں بیان کیتا ہے، میں کر رہے ہیں، ذرا توجہ کریں۔ حضرت عیسیٰ سے نا اے میں مسند احمد کو پڑھ رہے ہیں، حدیث کی کتاب مسند احمد۔ حضرت عیسیٰ سے نا ایتو محمدن وَهُوَ خاتم النبیین، محمد عربی کے پاس کیا ہو، اللہ نے ان پر نبوت کا دروازہ کیا کر دیا ہے، بند کر دیا ہے۔ اور اگو میں پڑھ لگا بخاری تو سب تو معتبر کتاب ہے اہل سنت دی بخاری، لوگ ان میرے نبی کے دروازے کے پاسے جا رہے ہیں، ساری خلقہ دل چ گل آ رہی ہے، ہر ایک دے دل چ آ رہی ہے۔ حضرت آدم کو گئے اسے انہاں آکھے حضرت نوح کو ٹر جاؤ، انہاں کو گئے انہاں آکھے حضرت ابراہیم کو ٹر جاؤ، انہاں کو گئے انہاں آکھے حضرت موسیٰ کو ٹر جاؤ، انہاں کو گئے انہاں آکھے حضرت عیسیٰ کو چلے جاؤ، انہاں کو گئے انہاں آکھے آمنہ دلان کو ٹر جاؤ۔ تے جس کول ہون ویندے پئے نا اس تو پیچھے ہے بھی کوئی نہیں، یہ سارے دے دل چ گل ہن خلقت کیڑی گل کر رہی ہے میرے نبی نال، اس وچ مرزائی بھی ہے، یہودی بھی، فرعون بھی، حامان بھی، نمرود بھی، ابو جہل بھی، او جا کے میرے نبی نو آکھ رہے ہیں، دیکھو میں عربی عبارت پڑھ سکتا لیکن بڑی سوکھی پڑھ سکتا، تو سارے او دا ترجمہ سمجھ جائے سکتا، میں ترجمہ نہ کرنا پڑا، خدا دا نائے لے عربی عبارت ہے، سبحان اللہ آکھنی عربی عبارت سن کے ساری خلقت میرے نبی دے دروازے دے آگے آکھ رہی ہے، انت رسول اللہ و خاتم النبیین، تو ساں اللہ دے رسول بھی ہو سبحان اللہ، تے سارے نبیاں دے خاتم بھی، تو آدھے تے نبوت دا دروازہ کیا ہو گیا، اللہ نال گل کر، حساب کتاب بعد میں شروع کرنا، ذرا جلدی شروع کر دے۔ ہر نبی کی ادائی لست لہا لست لہا، میرا یہ مقصد نہیں، جرات نہیں، جلے خلقت میرے نبی نے گل کی تھی نا، میرے نبی نے آکھیا آنا لہا آنا لہا، تو ساں کتھے پھرتے رہے، یہ تا منصب میرا، یہ شفاعت علی منصب میرا منصب، خدا دا نائے نے توجہ کرنی نے، وقت بھی کافی ہو رہے ہیں، میرے نبی مقام محمود دے اللہ دے عرش دے پائے نو پکائے، سیر سجدے جلائے، 7 دن تے 6 راتاں، سن دے پہ ہو کون سن دے پہ، یہ اور میرا نبی مقام محمود تے آیا کیوں ہے، کہ کرن شفاعت کر، کہ کرن شفاعت کر، اللہ نال گل کر۔ کتنے دن ہو گئے؟ 6 دن تے 7 راتاں، یا 7 راتاں تے 6 دن، ایک کی ہو رہا حمد و ثنا، ثنا، تعریف، تسبیح، تعلیم، تحمید، تکبیر، خود میرے آقا نے فرمایا جیڑی حمد و ثنا اللہ دی میں اس دن کرنی ہے، میرے ذہن وچ کوئی نہیں میں کہ آکھنا، اللہ میرے ذہن وچ پاندا چلا جائے گا، میں اللہ دی ثنا کردا چلا جائے گا۔ کتنے دن کی ہو رہا ہے؟ آنسو، داڑھی مبارک پھینک گئی، زمین تار ہو گئی،
سنا حمد اور لوگوں میرا نبی آیا کیوں آئی؟ یہ تو مسئلہ سمجھانا چاہتا تھوڑا جا میرا قول ہوتا تو میں سمجھا دے وہاں. میرے نبی آئے کس واسطے آئے؟ شفاعت کرن. وہ شفاعت لفظ 7 دہاڑے زبان تے کیوں نہیں آ رہے؟ سانگی سمجھاؤ. حمد آ رہی ہیں، سنام آ رہی ہیں، آنسو رونا تے شفاعت لفظ زبان تے نہیں آ رہے. سمجھو مسئلہ. شفاعت ہومنی ہے لیکن شفاعت اس وقت ہومنی ہے جدا کہیں اجازت دیونی ہے. اتنی ساری گل لوگوں سمجھ نہیں. اللہ دی اجازت تو بغیر کوئی لب کھولے؟ اللہ اجازت دیونی ہے تا شفاعت. میں آخر میں سوکھی تقریر کرنا دی ایسا حوالہ پیش کرا جڑی آیت کو سارے نو یاد. جتنے بندے بیٹھے ہو میرا گمان ہے میں یاد ہے. آیت الکرسی. آیت الکرسی پڑھو میرے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. پڑھو گا زورا پڑھو گا. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اے توتے دی طرح رکھنی ٹائی پڑھ دے رہندے ہو. اے دا ترجمہ کدی نہیں پڑھیا نہ تو ان مولویاں پڑھن دیتا. کرو مانا. من ذا الذی یشفع کون ہے کس کی جرات ہے یشفع جو شفاعت کرے اندہو اللہ کے آگے الا بِإِذْنِهِ مگر اس کی خدا دا نائے نے یاد قرآن تے عمل کرو. اور اتنی گل کسی نہیں سمجھائی. 7 دنوں تو بعد اللہ نے دست رحمت میرے نبی دے متھے تے رکھے. ارفع راسک یا محمد ما یبکیک یا محمد. اپنا سر مبارک اٹھائیے میرے پیارے پیغمبر. ما یبکیک یا محمد. یہ عربی ہے یہاں. اللہ رومن کی وجہ پوچھ رہے لیکن اردو ماں نہیں اس محبت دا ما یبکیک یا محمد. میں مجبوراً پنجابی چک مانا کرنا شالا کدی نہ روے میرا سونا پیغمبر. شالا کدی نہ روے میرا سونا پیغمبر. کیوں رونا کیوں رونا؟ قل تسمع سل توتا وشفا تشفا. میرے پیغمبر تو مانگتا چلا جا میں تیری جھولیاں بھرتا چلا جاؤں گا. اڑ کے مل گئی اڑ کے مل گئی. وشفا میرے پیغمبر شفاعت کیجئے تو شفا تیری شفاعت مانی جائے گی. اور اجازت مل گئی. اور میرے نبی بولے مولا خلقت بڑی تنگ ہے حساب کتاب پیچھے بھی تے شروع کرنا ہی
ذرا جلدی شروع کر دے. اللہ نے میرے نبی دی شفاعت منی. انج میرا نبی قیامت والے دہاڑے ساری خلقت واسطے رحمت بن کے اٹھے. جہان کتنے ہوئے؟ چاروں جہانہ واسطے میرا نبی کے بڑھ کے آیا رحمت کر کے. اللہ تعالیٰ مدی توفیق عطا فرمانا.